اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم نے اپنی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کا ذکر کیا تھا، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر میں ہم اپنی جو ہے وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو ہے وہ اس کے رولز کو سیکھیں گے، اور ایک پریکٹیکل ایگزامپل جو ہے وہ کریں گے۔ یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے لیے اب فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کی کچھ سلائڈز جو ہیں وہ پریپیئر کی ہیں۔ تو بیٹا دیکھیں، فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں بیسک پہلے آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے فائنانس کو اکٹھا کرنے کے، کیپٹل کو اکٹھا کرنے کے سورسز کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لاسٹ لیکچر میں بھی تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے فائنانس اکٹھا کرنے، کیپٹل ریز کرنے کے مین دو سورسز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈیٹ اور ایک ہوتی ہے ایکویٹی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بیسیکلی فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں ہم نے انہی دو سورسز سے کمپنی جب کیپٹل اکٹھا کر رہی ہے تب اس کی جو ہے وہ مطلب اس کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور کمپنی جب کیپٹل کو واپس اکٹھے کیے گئے کیپٹل کو واپس کر رہی ہے لوگوں کو، جن بندوں سے اس نے ادھار لے رکھا ہے، یا جن لوگوں سے اس نے جو ہے وہ ایکویٹی کی صورت میں شیئرز سیل کر کے کیپٹل اکٹھا کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو جب ڈیویڈنڈ پے کر رہی ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی لون لے رہی ہے یا لون واپس کر رہی ہے، تو تب ہم نے اس کو ایڈ یا لیس کرنا ہے، یا کمپنی جو ہے وہ شیئرز وغیرہ ایشو کر رہی ہے، ڈیویڈنڈ وغیرہ ایشو کر رہی ہے، تو کون سی چیزیں لیس ہوگی، کون سی چیزیں ہوں گی مائنس، کون سی چیزیں ایڈ ہوں گی۔ تو یہاں پہ ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کا ایک یہ بھی وے ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیش، کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کیش کمپنی میں آئے گا یا جائے گا، جس ایکٹیویٹی کی وجہ سے کیش کمپنی سے جائے گا اس کو لیس کرتے جائیں، اور جس ایکٹیویٹی کی وجہ سے کیش کمپنی میں آئے گا اس کو ایڈ کرتے جائیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں پہلے میں نے آپ کے لیے لکھے ہیں آؤٹ فلوز۔ تو دیکھیں آؤٹ فلوز میں سب سے پہلے، اب آؤٹ فلوز کیش آؤٹ فلو مطلب کمپنی سے نکل کے جا رہا ہے، تو اس کو ہم نے لیس کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہے لیس ٹو ری پے کیش لونز، مطلب کمپنی نے کوئی لون لے رکھا تھا، کمپنی اس لون کو ری پے کر رہی ہے، تو ہم نے فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں اس کو جو ہے وہ لیس کرنا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹو پے ڈیویڈینڈز ٹو شیئر ہولڈرز۔ شیئر ہولڈرز جن لوگوں نے کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہوتے ہیں، کہ کمپنی کو جب پروفٹ ہوتا ہے تو کمپنی اپنے پروفٹ کا ایک پورشن لوگوں کو دیتی ہے، اس پروفٹ کے پورشن کو ہم ڈیویڈنڈ بولتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب کمپنی شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ پے کرے گی تو ہم نے اس کو بھی لیس کرنا ہے، کیونکہ کمپنی سے کیش جائے گا۔ اس کے بعد ہے ٹریجری اسٹاک۔ ٹریجری اسٹاک کو بھی لیس کر رہا ہے۔ بس اب یہ سمجھیں کہ ٹریجری اسٹاک ہوتا کیا ہے۔ کسی بھی آرگنائزیشن کو جب یہ لگتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس نے بہت زیادہ نمبر آف شیئرز ایشو کر دی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے شیئرز کی ویلیو جو ہے وہ اب گرنا شروع ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، وہ اپنے شیئرز کو پھر پرچیز بیک کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو کمپنی اپنے جو شیئرز پرچیز بیک یا بائی بیک کرتی ہے، وہ والے شیئرز کمپنی کا ٹریجری اسٹاک کہلاتے ہیں۔ اور جب کمپنی شیئرز کو پرچیز کرتی ہے تو کہ پرچیز، جب ہم کسی بھی چیز کو جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو ہمارے سے کیش آؤٹ فلو ہوتا ہے، مطلب جاتا ہے، اور جب کیش جاتا ہے تو کم ہوتا ہے، تو کم ہوتا ہے تو ہم نے اس کو لیس کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹو پے ودڈرال بائی آنرز۔ اب دیکھیں بزنس کے جو آنرز ہوتے ہیں، جن لوگوں نے کمپنی کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ایکویٹی کے ذریعے، ایکویٹی کے تھرو شیئرز خرید کر، وہ لوگ بھی کمپنی سے جو ہے وہ اگر چاہیں تو ودڈرا اپنی اماؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یا لیٹ سپوز کہ میں نے ایک بزنس کے اندر پیسہ لگایا ہوا ہے کچھ پارٹنرز کے ساتھ مل کے، تو میری مرضی ہے کہ اگر میں اس کیپٹل کو ودڈرا کرنا چاہوں کسی وقت، تو دوسرے پارٹنرز کی رضامندی سے میں اس کیپٹل کو بزنس سے ودڈرا کر سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں۔ مطلب جب وہ والا کیپٹل کمپنی سے یا بزنس سے نکلے گا تو کیش تو جائے گا کمپنی میں سے یا بزنس میں سے، تو جب کیش جائے گا تو ہم نے اس کو بھی لیس کر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ تھے آؤٹ فلوز، 4 آؤٹ فلوز ہیں۔ ان چاروں آئٹمز میں سے اگر کوئی آتا ہے تو ہم نے اس کو لیس کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں ان فلوز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم نے ایڈ پھر کس چیز کو کرنا ہے۔ تو دیکھیں، فرام ایشوئنگ اٹس اون کامن اسٹاک،
جب کمپنی اپنا کامن سٹاک ایشو کرتی ہے تو کمپنی شیئرز کو سیل کرتی ہے، تو کمپنی پیسے اکٹھے کرتی ہے، کمپنی کے پاس پیسہ آتا ہے، کمپنی کے پاس کیش آتا ہے. سو جب کیش آتا ہے تو اٹ مینس کہ کیش میں اضافہ ہوگا، تو ہم نے اضافہ کرنے کے لیے اس کو ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایڈ فرام ایشوئنگ شارٹ اینڈ لانگ ٹرم ڈیٹ. جب کمپنی شارٹ یا لانگ ٹرم ڈیٹ ایشو کرتی ہے، اب یہاں پہ ڈیٹ ایشو کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کمپنی جب قرضہ دیتی ہے، بلکہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم ڈیٹ ایشو کرنے سے مراد یہ ہے کہ کمپنی بانڈز یا ڈیبینچرز وغیرہ ایشو کر کے قرضہ لے رہی ہے. ٹھیک ہے. سو جب کمپنی بانڈز یا ڈیبینچرز سیکیورٹی کے طور پہ رکھے جاتے ہیں نا، بانڈز یا ڈیبینچرز جب ہم قرضہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کمپنی بانڈز یا ڈیبینچرز وغیرہ کو سیکیورٹی کے طور پہ رکھ کر ایشو کر کے شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے یا لانگ پیریڈ آف ٹائم کے لیے جب قرضہ لیتی ہے تو اس کے پاس کیش آتا ہے. جب کیش آتا ہے تو ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے. اس کے بعد پوائنٹ تھرڈ ہے فرام ایشوئنگ نوٹس اینڈ بانڈز. یہ وہی بات ہو گئی کہ جب کمپنی نوٹس یا بانڈز وغیرہ کو جو ہے وہ ایشو کرتی ہے تو یہ کیوں ایشو کرتی ہے؟ قرضہ لینے کے لیے. تو جب قرضہ لیتی ہے کہ لائبلٹی ہے قرضہ اور لائبلٹی میں جب اضافہ ہوتا ہے قرضہ لینے سے اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے نا، تو جب اس میں اضافہ ہوتا ہے تو کیش میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جب اضافہ کرنا ہو تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے فرام کنٹریبیوشن بائی آنرز. آنرز جو ہیں جنہوں نے کیپٹل پہلے بزنس کے اندر لگا رکھا ہوا ہے، وہ جب چاہیں تو مزید کیپٹل بھی بزنس میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو آنرز جو ہے وہ ایک رننگ بزنس کے اندر جو ہے وہ کیپٹل لے کے آ رہے ہیں، اپنا جو ہے وہ مزید انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس مزید انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ سے بزنس میں کیش آئے گا، تو جب کیش آئے گا تو ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے. لیں جی، یہ تھے ہمارے فائنینسنگ ایکٹیویٹیز کے رول، جس میں نے آپ کو یہ سکھایا کہ آؤٹ فلوز جو ہیں وہ جب ہوتے ہیں تو تب ہم نے ان کو کس طرح سے مائنس کرنا ہے، اور جب ان فلوز آتے ہیں تو ہم نے ان کو کیوں ایڈ کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک پریکٹیکل ایگزامپل ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کیش لونز آف $100 ری پیڈ. ٹھیک ہے. کہہ رہا ہے کہ ایک $100 کا کیش لون ری پے ہوا، تو یہ آؤٹ فلو ہوا، اس کو ہم لیس کریں گے. ڈیویڈنڈ آف $70 ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دی شیئر ہولڈرز. جی، تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے ڈیویڈنڈ آف $70 ڈسٹریبیوٹیڈ امانگ دی شیئر ہولڈرز. ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کیا ہم نے شیئر ہولڈرز کو، تو مطلب کیش آؤٹ فلو ہوگا تو لیس کریں گے. ٹریجری اسٹاک آف $90 پرچیزڈ بائی دی کمپنی. کمپنی نے ٹریجری اسٹاک پرچیز کیا ہے، خریدا ہے، تو جب خریدتے ہیں تو کیش جاتا ہے، آؤٹ فلو ہوتا ہے تو لیس کریں گے. اماؤنٹ کلیکٹڈ $200 بائی ایشوئنگ اسٹاک ٹو پبلک. پبلک کو ہم نے اسٹاک ایشو کیا ہے، $200 ہمارے پاس ڈالر آئے ہیں. جب لوگوں کو ہم نے اسٹاک ایشو کیا تو اٹ مینس کہ ہم نے اسٹاک سیل کیا، اور سیل کرتے ہیں تو کیش انفلو ہوتا ہے، انفلو ہو رہا ہے تو ہم ایڈ کریں گے. $80 ودران بائی دی آنرز فرام بزنس. وہ کہہ رہا ہے $80 جو ہے وہ آنرز نے سے بزنس میں سے نکلوا لیے ہیں، تو ہم نے یہ نکلوائے ہیں، تو آؤٹ فلو ہوگا تو ہم نے مائنس کر دیا. لانگ ٹرم ڈیٹ ریزڈ بائی ایشوئنگ بانڈز آف $150. بانڈز ایشو کر کے ہم نے قرضہ لیا ہے، تو قرضہ لیتے ہیں تو کیش انفلو ہوتا ہے، کیش آتا ہے. جب کیش آتا ہے تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں. آنرز آف دی بزنس میڈ آف فردر کنٹریبیوشن آف $140 ٹوورڈز بزنس. بزنس کے آنرز نے $140 مزید بزنس کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو انویسٹمنٹ کرنے کی وجہ سے بزنس میں مزید کیش آئے گا. جب آئے گا تو ہم اس کو ایڈ کریں گے. یہ تھی ہماری پریکٹیکل ایگزامپل. اس کو جو ہے وہ سالو آپ لوگوں نے کرنا ہے. یہ آپ لوگوں کا کوئز بھی ہے، اور یہی جو ہے وہ آپ لوگوں کی اسائنمنٹ بھی ہے. ابھی اس کو آپ لوگوں نے جو ہے وہ سالو کر لیں. میں جو ہے وہ اسی چیز کو آپ کی جو ہے وہ اگر کوئز اپلوڈ کرنا ہے تو میں یہی اپلوڈ کر دوں گا. آپ نے جو ہے وہ پھر اس کو پراپر وے سے جو ہے وہ میرے تک پہنچا دینا ہے. اور اسائنمنٹ بھی جو ہے وہ کوشش کروں گا، بلکہ اسائنمنٹ رہنے دیں، کوئز آپ لوگوں کا یہ ہے. اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ میں کویسچن چینج کروں گا.